جس وقت حضرت امام حسین کا سر مبارک اس کا سامنے رکھا گیا نا ایک تشت میں، دوستو یہ کتنا سوکھا ہے مولوی کے لیے کہہ دینا کہ تشت میں سر پڑا ہوا ہے، اور کتنا سوکھا ہے ہمارے لیے سن لینا۔ یہ ہمارے لوگ فوت ہو کے آتے ہیں نا باہر سے، سعودی عربیہ سے، دوسرے ملکوں سے، ڈیڈ باڈی کو 2 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ڈیڈ باڈی جہازوں پہ آ رہی ہے، جی بڑے سکون سے آ رہی، پھر بھی ہم کہتے ہیں 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے۔ ایک جمعے کو شہادت ہوئی، اس سے اگلے جمعے کو سر مبارک تشت میں رکھا ہوا یزید کے سامنے رکھا گیا۔ اندازہ لگائیں کہ 8 دن بیت گئے، اور جو کربلا میں بدن پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ 2 روایتیں ہیں تاریخ کی، ایک یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے وہ جتنے دھڑ تھے ان کو دفن کر دیا، ایک روایت کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یزید سے اجازت لے کے، یزید کی پھر فوج کو ساتھ لے کے، کچھ راکھے ساتھ لے کے، چوکیدار ساتھ لے کے حضرت زین العابدین پھر کربلا گئے اور ان باڈیوں کو دفن کر کے آئے۔ 7 دن میت چارپائی پہ بھی پڑی رہے تو حالت خراب ہو جاتی، تو وہ مٹی پہ، تو جب سر مبارک سامنے رکھا گیا نا تو یزید، ظاہر ہے ان کی ہیبت تو تھی، علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، تو کانپ کے رہ گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، میں کتنے دن اس تخت پہ گزارا کروں گا، کتنے دن میرے گزریں گے، کب تک رہے گا یہ میرے پاس۔ تو جب کانپ کے رہ گیا نا تو اس نے اپنا جو ایک جھوٹا تکبر تھا نا اس کو چھپانے کے لیے کہا مجھے کچھ چھڑی دو، لکڑی، چھڑی سٹک دے۔ اس کو لکڑی دی گئی تو اس نے وہ لکڑی پکڑی نا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پہ پھیرنے لگا۔ اور یہ وہ روایت ہے جو تسلسل کے ساتھ امت تک پہنچی ہے، یعنی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں شامل کر دی گئیں، لیکن یزید کا چھڑی لے کے حضرت امام حسین کے دندان مبارک کے اوپر مارنا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اس وقت صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس نے چھڑی ماری نا اور ساتھ اس نے بولا، اس نے کہا یہی ہے وہ منہ جو میری بیعت سے انکار کرتا تھا۔ تو اب کس سے برداشت ہوتا ہے، کس سے برداشت ہوتا ہے؟ آپ کا جانی دشمن بھی ہو جس نے آپ کے قتل بھی کیے ہوں، آپ کی غیرت پھر بھی پسند نہیں کرتی کہ میں اس کی قبر کی بے حرمتی کروں، اس کی لاش کی بے حرمتی کروں، حالانکہ اس نے آپ کے قتل کیے ہو۔ اور حسین کا خاندان تو وہ خاندان تھا جس نے یزید کے دادا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا انتم طلقاء، تم آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی یزید کو لوگ طلقاء کے بیٹے کہتے رہے۔ طلقاء کے بیٹے کا مطلب یہ ہے آزاد، جن کو آزاد کیا گیا تھا، اس کی اولاد۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو لوگ وہ جو کھڑے تھے وہاں پہ وہ کانپنے لگے، ان میں ابو سفیان بھی تھا جو یزید کا دادا تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، تو ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کافر تھے۔ تو جب انہوں نے سمجھا نا کہ اب کوئی حالات نہیں ہیں بچنے کے، تو اسلام بھی قبول کیا، اور میرے محبوب نے ان کی عزت میں بھی اضافہ کیا، فرمایا اب جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا نا محمد اس کو امان دے دیں گے۔ مورخین نے ان 2 واقعات کا تقابل کرتے ہوئے نا یقین کر جائیں تاریخ میں قلم توڑ دیے، اتنی بحث کی ہے۔ دوسری پیڑھی ہے، اس کے پاس جب طاقت آئی تو اس نے اسی آل رسول کو بھی آب و گیا صحرا میں قتل کر دیا۔ تو میں نے لفظ کہے تھے کہ رسماً بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو یزید سے یہ ثابت کرتا ہو کہ اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ نرمی کی۔ تو جس وقت وہ یہ حرکت کر رہا تھا نا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں kھڑی ہو گئی، پھر رہا نہ گیا۔ ایک تو بھائی کی جدائی تھی، اور بھائی بھی کوئی عام بھائی نہیں تھا، شجاعت کا پیکر تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی مطلب اس کو بھی اس کی بیوی کے ذریعے زہر دلوایا گیا، اور وہ بھی شہادت نوش کر چکا تھا، دونوں بھائی دنیا سے جا چکے تھے۔ تو بہن سے رہا نہ گیا اپنے بھائی کی یہ تکلیف اور بے حرمتی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں کھڑی ہو گئی اور کہا اے لعین، کیا اب بھی تیرا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا؟
اب بھی تجھے سکون نصیب نہیں ہوا. صرف ایک بچہ ہے میرے پاس جس کو میں قیدیوں کی طرح لے کے تیرے دربار میں بیٹھی ہوں, اور اب بھی سر حسین سے تیری دشمنی جاری ہے. اب یہ کٹا ہوا سر بھی تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. مت اس بات کے اوپر خوش ہو کہ تو نے ہم کو قتل کر دیا, ہم کو بازاروں میں پھروا دیا, لوگوں کو ہمیں دکھا دیا, ہمارا تماشا بنا دیا کہ تیرا جو اقتدار ہے وہ بڑا طویل ہوگا. اس چیز کے اوپر مت رش کر, اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے, ضرور تیرا مواخذہ کرے گا. آپ نے اس موقع پہ کہا یزید تمہیں شرم آنی چاہیے. تیرے گھر کی جو نوکرانیاں ہیں, باندیاں ہیں, تیرے گھر میں صفائی کرنے والی, تیرے برتن دھونے والی, تیرے کپڑے دھونے والی, اور تیرے گھوڑوں کے نیچے سے لید اکٹھی کرنے والے جو تیرے نوکر ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں, ان سب کو تو نے پردے میں رکھا ہوا ہے, اور رسول زادیوں کو تو نے پورے دمشق میں پھرایا ہے. تیرے گھر والوں کی اتنی عزت ہے. ہمارا گھر تو وہ گھر تھا کہ جس گھر میں سورج کی کرن بھی بغیر اجازت کے نہیں آتی تھی, جن کے بچوں کا جھولا جبریل امین جھلاتے تھے, اور یہ علی اصغر کے گلے پہ تیر ترازو ہو گیا. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اب بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اس کے بعد آپ نے یزید کو اس لفظ سے مخاطب کیا, فرمایا اے طلقاء کے بیٹے, اے طلقاء کے بیٹے, بڑے سے بڑا بھی صابر ہو نا, بڑے سے بڑا بھی مہذب انسان ہو, کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے. بسا اوقات لوگ صاحب ظرف لوگوں کا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں, ان کو تنگ ہی کرتے رہتے ہیں, ان کو تکلیفیں ہی دیتے رہتے ہیں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی برداشت کہاں تک ہے. جس وقت آپ نے اپنے بھائی کی جو ہے نا وہ دندان کے اوپر چھڑی لگتی دیکھی نا, تو پھر برداشت ختم ہوئی, اور پھر اس کو وہ 2 پیڑھیاں پہلے والا تانا دیا, 2 نسلیں پہلے والی اس کی حیثیت اس کو یاد کروائی. کہا تم طلقاء کے بیٹے ہو, تمہاری وہ نسل ہے جن کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. کہا تھا ظالمو میرے آگے سے ہٹ جاؤ, ہندا میرے سامنے نہ آنا. تم نے میرے چچا کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا, میرے سامنے نہ آنا, لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اے یزید تمہاری نسل وہ ہے, اور ہماری نسل وہ ہے جنہوں نے ایک طاقت اور اختیار کے باوجود تیرے بزرگوں کو معاف کر دیا تھا, اور تو نے صحرا میں ہمارا مذاق بنا دیا. حضرت زینب بنت علی کا یہ خطبہ گویا کہ اس طرح تھا, گویا کہ یزید کے دربار میں حیدر کرار بول رہے ہو, حیدر کرار بول رہے ہو. جرأت تھی, استقامت تھی. اور اس میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے, ہماری خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ایک تو جس وقت بھی دکھ آتے ہیں نا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہماری خواتین نے دکھ نہیں دیکھنے. جس وقت دکھ آتے ہیں نا, تو دکھوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سینہ پیٹیں, آپ کپڑے پھاڑیں, آپ گھر میں اپنا سر میں خاک ڈالیں, اور جو ہے نا وہ آپ نوحے کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیں. صبر ہی مومن کا زیور ہے, صبر ہی مومن کا ہتھیار ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ یہ اتنا صبر کرتا ہے, اتنا صبر کرتا ہے, اتنا صبر کرتا ہے کہ جبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں مومن اتنا صبر کرتا ہے, اتنا صبر کرتا ہے کہ جبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. جابر خود تھک جاتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے, میری اتنی زیادتیوں کے باوجود اپنا ٹریک نہیں بدل رہا, اپنا رستہ نہیں بدل رہا, اپنا مشن نہیں چھوڑ رہا. تو جابر خود تھک جاتا ہے, خود معافی مانگنے لگتا ہے. حضرت زینب نے یزید کے دربار میں یہ کہا اسے, جس وقت وہ استہزاء کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, تمہاری نسل بھی تمہارے اس تخت کے اوپر تھوکے گی, اور تیری نسل کبھی پروان نہیں چڑھے گی. دوستو دونوں واقعات سچ ثابت ہوئے. یزید کے بعد اس کا بیٹا, اس کا نام بھی معاویہ تھا, معاویہ بن یزید, وہ تخت پہ بیٹھا, اور اس نے ایک تقریر تک نہیں کی اپنی رعایا کو, اپنی عوام کو. کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا, کوئی اصلاحات نافذ نہیں کی, کوئی پروٹوکول نہیں لیا. اس کو تخت پہ بٹھایا گیا, وہ بیٹھ گیا. ایسے ہی کچھ مہینے گزرے, کچھ لوگوں نے 6 مہینے کہا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. تاریخی واقعات ہیں, لیکن 6 مہینے سے زیادہ نہیں. اس نے تخت چھوڑ دیا. اس نے کہا مجھے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس تخت کے اندر سے مجھے حسین بن علی کے خون کی خوشبو آتی.
اصل اس تخت کا وارث وہ تھا۔ پھر مورخین کہتے ہیں کہ 15 بیٹے تھے یزید کے، 15 بیٹے، 5 بیٹیاں، 20 بندے ہو گئے۔ اس کی ایک بیٹے سے یا بیٹی سے بھی آگے نسل نہیں چلی۔ یہ وہ بد دعا تھی جو حضرت زینب نے اس کے دربار میں اسے کہا کہ جو تیری نسل ہے نا، تیری نسل کبھی پروان نہیں چڑھے گی، آج تو ہمارے اوپر حکمران ہو گیا ہے۔